آج میں سرگودا میں بھی لوگ اپنے دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ اچھی تعداد میں لوگ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کر رہے ہیں. جیلم میں دیکھ رہا ہوں اپنی ہماری مارچ شاہ محمود قریشی اس کو لے کے آ رہے ہیں. اور پھر مردان کے اندر تو مردان بھی آج ہمارے لوگ موبلائزڈ ہیں اور عوام پنڈی کی طرف مارچ کو لے کے آ رہی ہے. تو میں سب سے پہلے ساری اپنی قوم کو آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مارچ کیوں ہے, یہ حقیقی آزادی کی مارچ ہم کیوں کر رہے ہیں. سب سے پہلے کہ ہم یہ مارچ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اوپر جو چور مسلط کیے ہوئے ہیں, جن کو ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر بٹھایا گیا ہے, جو 60% سے زیادہ جو ہماری کیبنٹ ہے وہ ضمانت پہ ہے, اور جو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے اس کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی FIA کے کیس میں 16 ارب روپے کے مقصود چپراسی والے کیس میں, اور پھر 8 ارب کا نیب کے اندر TT کا کیس تھا, اور پھر آپ کو NRO دے دیے. یعنی 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے قانون پاس کیا, امینڈمنٹ کی نیب کے اندر کہ ہر امینڈمنٹ میں ان کا کوئی نہ کوئی بڑا ڈاکو اس کے اوپر سے کیس ختم ہو رہے تھے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, یہ ہمارا حق ہے پرامن احتجاج کا ایک جمہوریت کے اندر, کہ ہم احتجاج کریں کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ہم انسان ہیں, ہم اب امر بالمعروف پہ کھڑے ہیں جو کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں, کہ ہم یہ جب اس طرح کے چور ہمارے ملک کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو ہم اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں اور مارچ کر رہے ہیں. اور صرف ایک یہ بتانے کی ساری عوام کو, اپنے قوم کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے ظلم اور ناانصافی کو نہیں تسلیم کرتے. تو اس کے اندر جو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک پاکستان میں لوگوں کو سمجھائیں کہ قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے. جب چور اس اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو NRO دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, یا جنرل کا قانون ہے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو انصاف کی تحریک 26 سال پہلے شروع ہوئی تھی, اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ نہ پاکستان میں جمہوریت حقیقی آ سکتی ہے, نہ حقیقی آزادی آ سکتی ہے, کیونکہ حقیقی جمہوریت انسان کو آزاد کرتی ہے. وہ آ ہی نہیں سکتی جب تک رول آف لا نہ ہو, قانون کی حکمرانی نہ ہو, انصاف نہ ہو. اور پھر خوشحالی نہیں آ سکتی پاکستان میں, کسی بھی دنیا کے ملک میں جس ملک کے اندر رول آف لا, انصاف نہ ہو. اور ساری دنیا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جتنے بھی ملک سارے خوشحال ہیں, وہ سارے ملکوں میں 90% سے زیادہ رول آف لا ہے, یعنی قانون کی حکمرانی ہے. اور جو سارے غریب ملک ہیں ان کے اندر 10% سے بھی کم قانون کی حکمرانی ہے. نائجیریا جو تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہے, غریب ترین ملک ہے, کیونکہ وہاں جنرل کا قانون ہے, وہاں کرپشن ہے. جب قانون نہیں ہوتا, جب انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے, اور کرپشن ملک کا دیوالیہ نکال دیتی ہے. تو اس لیے جو امیر ملک ہے وہ امیر ہے اس لیے کہ وہاں انصاف ہے اور وہاں کرپشن نہیں ہے, بڑے پیمانے پہ کرپشن نہیں ہے. ان کے وزیر چوری نہیں کر سکتے, اور اگر چوری کرے تو NRO نہیں لے سکتے, ان کا پرائم منسٹر نہیں کر سکتا. تو جب پینما کا جو انکشاف ہوا تھا تو جدھر جدھر باہر کے مغربی جمہوریت کے اندر جن لوگوں کے نام آئے تھے وہ سب یا وہ جیل میں گئے تھے, یا ان کو انہوں نے استعفیٰ دیا تھا, یا وہ ختم ہو گئے تھے, قوم نے ان کو مسترد کر دیا تھا. تو ہم امر بالمعروف پہ چل رہے ہیں ان چوروں کے خلاف. ہم قانون کی حکمرانی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو, کہ یہ نہ ہو کہ صرف چھوٹا چور جیل میں جائے اور یہ بڑے بڑے ڈاکو آ کے آج اسمبلیوں میں بیٹھے اور اپنے کیسز معاف کروائیں. دوسری وجہ, جب سے یہ آئے ہیں اس ملک کی معاشی قتل ہو چکا ہے. اور یہ میں اب نہیں 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر
اگر یہ چور اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی ملک کو بہتر چلا لیں گے، تو ان کا 30 سال سے یہ ملک پہ ہمارے ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہیں. دونوں جماعتیں 30 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہیں. ان کے 30 سال میں میں بار بار اپنی قوم کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں 90 کی دہائی میں، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا. یاد رکھیں کہ 90 سے پہلے پاکستان معاشی طور پہ، ہر طور پہ بنگلہ دیش سے بھی آگے تھا، ہندوستان سے بھی آگے تھا. لیکن ان دو خاندانوں کے آنے کے بعد یہ امیر ہوتے گئے اور قوم مقروض ہوتی گئی. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک نئی گورنمنٹ آئے، تاکہ سیاسی استحکام سے ہماری معیشت میں استحکام آئے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معاشی طور پہ سٹیبلٹی ہوگی. اور میں پھر سے آپ کو یہ کہہ دوں کہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان جب ہم آئے تھے مارچ میں، تو پاکستان کا جو رسک ہے، یعنی اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے میں جو رسک تھی یا خطرہ تھا، وہ 5% تھا. کل وہ 64.5% پہ پہنچ گیا تھا. اور آج صبح جو آج آپ اخبار پڑھیں تو 75% پہ پہنچ گیا ہے. یعنی کہ آج باہر کی دنیا سمجھتی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو قرضہ دیں تو 75% چانس ہے کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکے گا، ڈیفالٹ کر جائے گا. اور یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ جب یہ دنیا یہ دیکھتی ہے تو کوئی باہر کی دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گی. کوئی بھی کمرشل بینکس بیرونی پاکستان کو قرضے نہیں دیں گے. اور اندر بھی جب لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ پہ جائے گا، تو ڈیفالٹ کا مطلب پھر میں آج آپ سب کو بتا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کرتے تو باہر سے سارا ڈالر آنے ختم ہو جائیں گے. اور ڈالر جب کم ہو جائیں گے، اور جب وہ کم ہوں گے تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی، روپیہ گر جائے گا. اور جب روپیہ گرے گا تو اس ملک میں ایک اور طوفان مہنگائی کا آئے گا. تیل، بجلی، پٹرول، جتنی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جائیں گی. ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. تو ایک تو مہنگائی آئے گی اور غربت بڑھے گی. دوسرا، اگر آج میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں تو میں سوچوں گا کہ کیوں میں اپنا پیسہ کسی کارخانے میں لگاؤں جبکہ میں وہ اسی پیسے کا ڈالر خرید لوں، کیونکہ روپیہ تو نیچے جا رہا ہے اور ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اس لیے یہ خطرہ ہے. اور اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں جس میں ہم بڑی تیزی سے کھپتے جا رہے ہیں. تو یہ پھر سے یاد رکھ لیں کہ کل ہمارا ڈیفالٹ کی جو رسک تھی وہ تھی 64.5%. پھر سے کہ جب ہم آئے تھے، ہم جب آخر میں تھے، ہماری جب حکومت جانے لگی تھی تو وہ 5% تھی. کل 64.5% پہ تھی اور آج 75% پہ ہے. کہ اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے اور وہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکے. تو اس لیے بھی اس ملک کو نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، الیکشنز. اور ہمیں پتہ ہے کہ الیکشنز کیوں نہیں ہوں گے جلدی، کیونکہ نواز شریف خاص طور پہ اور زرداری دونوں ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر آج الیکشنز ہوں گے تو یہ ہار جائیں گے. تو انہوں نے جو بائی الیکشنز ابھی ہوئے ہیں تو 75% بائی الیکشن تو تحریک انصاف جیت گئی ہے. اس کے باوجود کو ان کو پوری مدد تھی الیکشن کمیشن کی، ان کو پوری مدد تھی اسٹیٹ مشینری کی، ان کو مدد تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے باوجود یہ ہار گئے. تو آج یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب الیکشن میں ہم کیسے جائیں. لہذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان دو لوگ اور خاص طور پہ نواز شریف جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اتنا اہم پوزیشن جو اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے کہ ملک کا آرمی چیف، اس کی تعیناتی، یہ دو نااہل ہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ ان کے مفادات
पाकिस्तान के मफादात से नहीं मिलते। नवाज शरीफ तो बाहर बैठा हुआ है, पैसे बाहर हैं, बच्चों ने बरतानिया पासपोर्ट ले लिया है, इनके बड़े बड़े महल्लात हैं, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं। कितना है कि कितनी फिक्र होगी इसको पाकिस्तान की कि मैं इतने अहम ओहदे में मेरिट पे फैसला करूं। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए, और लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये बड़ा अहम टाइम है पाकिस्तान में, इसमें फैसले मेरिट पे होने चाहिए, और खास तौर पे आर्मी चीफ के। और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा जिन्होंने लगना है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जो लगाने वाले हैं। मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने आज तक साफ नीयत से इस मुल्क में कोई काम किया ही नहीं है, जिन्होंने आज तक स्वाय के पैसा बनाओ कैसे, चोरी कैसे करो और फिर उसको बचाओ कैसे, एनआरओ कैसे लो, इनका सारा वो फोकस है। इनकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इसी नजर से होती है कि इनको जाती फायदा कैसे हो सकता है। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट में चेंज लेके आ रहे हैं, मुझे खतरा ये है कि ये अपने आप को अपने मुफादात के लिए, या ये समझते हैं कि हमें फायदा है इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने पंजाब पुलिस तबाह की, अब्बास खान आईजी की 1993 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट है कि इन्होंने कैसे पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया। उनकी रिपोर्ट है कि इन्होंने कैसे मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया। ये 93 की रिपोर्ट है। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट हो वो मेरिट के ऊपर हो, और वो हो जो कि हमारे इदारे को मजबूत करे। और उसके अलावा मैं एक और चीज पे आज बात करना चाहता हूं। कैंपेन मेरे खिलाफ जब से मैं हुकूमत से गया हूं, हर थोड़ी देर के बाद कैंपेन आ जाती है। कैंपेन शुरू कैसे होती है? नून लीग और जियो और जंग ग्रुप मिलके ये कैंपेन बनाते हैं। उस कैंपेन को उठा के फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाते हैं। इलेक्शन कमीशन में बैठा हुआ आदमी जो चीफ इलेक्शन कमीशन, वो इनका खास आदमी है। वो उनके साथ मिलकर फिर हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग केस मसलन वो ले आता है, और हमें मीडिया के अंदर बुरा भला कहा जाता है कि जी तबाह कर दिया इन्होंने, पकड़े गए, अब पार्टी को अब बैन कर दिया जाएगा फॉरेन फंडिंग केस के अंदर। और हम बार बार अपनी सारी सफाइयां पेश करते हैं। हम अपनी सारे जो फॉरेन फंडिंग के अंदर जो उन्होंने नाम लिया था, उसके ऊपर जिन लोगों ने हमें पैसे दिए उनके नाम देते हैं। 40,000 के जो हमारे डोनर्स हैं उनके नाम देते हैं, और ये है 10 साल पुरानी चीजें। हम सारा रिकॉर्ड देते हैं, उसके बावजूद वो कोई ना कोई चीज उठाते हैं, एफआईए को हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, किसी तरह साबित करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कोई गलत काम किया। थोड़ी पहले प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर कहते हैं कि जी फिर पता चल रही है ये फॉरेन फंडिंग तो थी नहीं, अब जी प्रोहिबिटिव फंडिंग आ गई है, और उसके बाद वो केस अपने पास रख लेते हैं। तो पहले तो वो चलता रहता है, और फिर ये तोशाखाना से हमने आ जाता है, वही इलेक्शन कमिश्नर उसको उठा देता है। ये नहीं पता कि नैब के अंदर केस पड़े हुए हैं नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी के। 4 गाड़ियां इन्होंने निकाली, 4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां तोशाखाना से निकाली। वो नैब में केस है, और कब है? 10 साल पुराना केस है, और वो केस पड़ा हुआ है। इनको कोई नहीं पूछता, वो बिल्कुल गैर कानूनी हैं, क्योंकि आप गाड़ी निकाल ही नहीं सकते तोशाखाना से। मुझे भी एक गाड़ी मिली थी, आप निकाल ही नहीं सकते, और जो निकाल सकते हैं चीजें उसका रिकॉर्ड होता है, आप पैसे जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होती है। अब इन्होंने तोशाखाना उठाया हुआ है। मेरे वकील ने इनकी सारी चीजें एक एक चीज का जवाब दिया। अब इन्होंने एक नया काम किया। कल इन्होंने वही जो कॉम्बिनेशन जियो नून लीग, और उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। यानी अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए, लेकिन ये इतने बेवकूफ हैं, क्योंकि मुझे जुराइम पेशा लोग हैं ये। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए, वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उसने पाकिस्तान की एफआईए ने उसके ऊपर
اس کے اوپر کیسز تھے, یہاں مانگنے کی کوشش کی, یعنی اس کی پوری تاریخ ہے. اس فراڈ کو انہوں نے کہا کہ جناب پورا ایک پروگرام کیا کہ اس نے کہا جی عمران خان کی گھڑی اور اتنی مہنگی بک گئی. اور میں ان کی عقل پہ حیران ہوں کہ وہ سارا کیس, وہ جو رسید ہے وہ تو پڑی ہوئی ہے توشہ خانہ کے اندر, یعنی کتنی گھڑی بکی ہے وہ سب کچھ ہے, ریکارڈ اویلیبل ہے. اور انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیمپین کی. تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پہلے میں نے تو اس کے اوپر بھی کرنی تھی, فورن فنڈنگ کے اوپر بھی. اس الیکشن کمیشن نے میرے پر ڈالا کہ عمران خان کو پتا ہوتے ہوئے کہ یہ غلط فنڈنگ ہے, اس کے باوجود اس نے اس کی اجازت دی. میں تو اس کے اوپر بھی, اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر میں نے ہرجانہ کرنا تھا. لیکن میں آج افسوس سے یہ کہنا مجھے پڑتا ہے کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس میں مجھے امید نہیں ہے کہ مجھے کوئی ملے گا, انصاف ملے گا. لہذا اس باری میں نے کیا کیا, میں یہ جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں. میں نے وکیل سے بھی بات کر دی ہے. میں اس کے اوپر لندن میں کیس کروں گا, اور وہ اس لیے کروں گا کہ میں وہاں لندن میں ہماری رجسٹرڈ چیریٹیز ہے جس کا میں سربراہ ہوں, نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کی. اور کیونکہ انہوں نے یہ وہاں بھی چلتا ہے تو ادھر میں اب ان کے اوپر کیس کروں گا کہ یہ جو میرے اوپر انہوں نے جو میری کردار کشی کی ہے, اب یہ وہاں جواب دے گے, کیونکہ ہم پیسے اکٹھے کرتے ہیں شوکت خانم کے لیے اور نمل کے لیے. تو لہٰذا میں لندن میں بھی کیس کروں گا. یہ جو شخص ہے, یہ جو فراڈ ہے, اس کے اوپر میں دبئی میں بھی کیس کروں گا, اور ان کے اوپر یہ جیو کے اوپر دبئی میں بھی کیس کروں گا, اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا. اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ان کو اس لیے عدالت میں لے کے جائیں گے کہ ہم ثابت کریں گے کہ ان کا جو طور طریقہ ہے, یہ جو جیو گروپ ہے, یہ اس ملک کے اندر پروپیگنڈا کرتا ہے. یہ جو جیو گروپ ہے اس کا مقصد اس ملک کے اندر آزادی صحافت نہیں ہے. یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے, یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبئی میں یہ جو سارا دبئی سے اور یہ جو پروگرام کیا ہے, اگر یہ دیانتداری سے صحافت کرتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ فراڈ آدمی ہے. کبھی ایک آدمی, جس آدمی کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, اس سے تم 10 دفعہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پہ یہ پروگرام کر رہے ہو. تو اگر آپ ایمانداری سے صحافت کرتے, آپ کبھی ایسے گواہ کو نہیں لیتے. لیکن انہوں نے اس کو پوری طرح اس پروگرام کو ایسے بنایا اس گواہ کو کہ جیسے واقعی یہ سچ ہے. تو اس لیے اب مجھے کم از کم برطانیہ کی عدالت کو تو مجھے پتا ہے, کیونکہ میں نے وہاں ایک کیس لڑا ہوا ہے. اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ 2 ہمارے لوگوں کے اوپر جب انگلیاں اٹھائی گئی, اور اس میں سے ایک ہمارا جو وزیر تھا اس نے لندن میں جا کے انصاف لیا. تو میں بھی انشاءاللہ ادھر اب ان کے اوپر کیسز کروں گا تینوں جگہ کے اوپر. اور میرا جو آخر میں جو میری پھر سے اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بڑی ریسپیکٹفلی, آنریبل چیف جسٹس سے پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ 5ویں دن ہو گیا ہمارے سینیٹرز اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کوشش کر رہے ہیں کہ کیس ہمیں انصاف ملے. اور انصاف کسے ملے کہ اگر پاکستان کا جو نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف, اس کے لیے ہمیں انصاف چاہیے. کیونکہ جو بھی ہوا پتہ چلانا چاہیے کہ کس نے دھمکیاں دی اور اس کو باہر بھجوایا, کیوں اس کی جان خطرے میں تھی, یہ کون سا اتنا بڑا ملک سے غداری کر رہا تھا کہ اس کی جان خطرے میں اور اس کو ملک سے باہر جانا پڑے. اور پھر کس نے پھر اس کوشش کی دبئی سے ان کو واپس لانے کی, تو اس کو کینیا جانا پڑا. یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ اس کے اوپر پوری طرح تحقیقات کرے, کیونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایک پاکستان کا نمبر 1 جرنلسٹ اس کی شہادت ہوئی ہے, یہ سارے باقی صحافیوں کے لیے بھی اگر سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو تبھی وہ صحافی جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں, جو ان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, وہ تبھی اس ملک کے اندر صحیح معنی میں اپنے آزادی صحافت ہوگی اور اپنے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ,
اور پھر سے میں اعظم سواتی کا کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سینیٹر ہے. ایک ملک کا سینیٹر سے اگر یہ ہوتا ہے جو اعظم سواتی سے ہوا ہے, اور یہ نہیں کہ جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور ایک ٹویٹ کے اوپر. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹ کے اوپر آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہے. یعنی اس نے بڑا اچھا میں داد دیتا ہوں کہ بڑا اچھا بیان دیا ہے. تو اس سے جو ہوا ہے ایک ملک کے سینیٹر سے, اور جس طرح پھر وہ جو ان کی وائف کے ساتھ جو ان کو ویڈیو بھیجی گئی ہے, یعنی اس طرح کی چیز اگر ہماری سب سے بڑا جو آخری جو لاسٹ ریزورٹ والا انصاف لینے والی جگہ سپریم کورٹ, اگر ہمارے چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ اس طرح کے اعظم سواتی جیسے آدمی کو, ایک سینیٹر کو, ایک نمبر 1 جرنلسٹ کو, اور پھر تیسرا ملک کا ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے, اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو اس کا مطلب تو اس ملک میں کسی کو تو اور کوئی چانس ہی نہیں ہے انصاف ملنے کی. عام آدمی تو کوئی سوچ بھی نہیں پھر سکتا کہ طاقتور کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو اسے انصاف ملے گا. تو یہ ایک ملک کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں, فیصلہ کن وقت ہے ہمارے ملک کا. اور اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کریں, انصاف دے کے. انصاف دیں گے ہی تو قوم آزاد ہوگی. جب میرے پاس حقوق ہوں گے تو وہ مجھے آزاد کرے گا. یہاں کے جو پاکستانی باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, برطانیہ کے اندر 50 سال پہلے میں نے دیکھا مزدور پاکستان سے گئے کام کرنے کے لیے, لیکن کیونکہ وہاں انصاف کا نظام ہے, حقوق ان کو تحفظ دیتا ہے, کیونکہ وہاں لوگ آزاد ہیں. ہمارے پاکستانی وہاں زیادہ آزاد ہیں, نچلے طبقے کے لوگ وہاں زیادہ آزاد ہیں کیونکہ پروٹیکشن ہے. دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, وہ خوشحال ہو جاتے ہیں, وہ ان کے بچے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے, کیونکہ جو معاشرہ ہے وہ موقع دیتا ہے لوگوں کو اوپر آنے کے لیے, کیونکہ وہ انصاف دیتا ہے, وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. تو پاکستان میں بھی وہ وقت ہے کہ ہم اس ملک کو اب ایک آگے لے کے جائیں. یعنی یہ جو مشکل آج کل دور ہے اور یہ جو چور اوپر مسلط ہے, اس میں سے جو اس اندھیری رات میں سے یہ جو روشنی اب یہ ہے کہ شاید ہمارا انصاف کا نظام کام کرنا شروع کر دے, شاید ہمارا انصاف کا نظام کمزوروں کو تحفظ دے دے جب وہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا. عظیم نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کہ وہ لا الہ الا اللہ جو انسان کو آزاد کرتا ہے, کہ جب وہ سوائے اللہ کے انسان جب کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور پھر جو قانون ہوتے ہیں اسی لا الہ الا اللہ کا جو فلسفہ ہے وہ پھر انصاف اور عدل اور انصاف کے قانون وہ پھر انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, آزاد کر دیتے ہیں. تو ابھی تک تو انصاف نہیں ملا اس ملک میں لوگوں کو, اور اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکے, اس لیے ہم مقروض ہیں, اس لیے ہم دنیا میں باہر قرضے مانگتے پھرتے ہیں, اس لیے آج یہ جو 75% پاکستان کی اب رسک فیکٹر بن گیا ہے کہ ہم اپنے قرضے نہیں واپس کر سکتے. تو یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں وسائل کی کمی ہے, وجہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں, یہ باہر جا کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حقیقی آزادی نہیں ہے, کیونکہ عدل اور انصاف نہیں ہے. تو اس لیے چیف جسٹس صاحب ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور میں اور قوم کو آج کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب نے تیاری کرنی ہے پنڈی کی, اور میں 1 یا 2 دنوں کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کون سا دن ہے جب ہم سب پہنچیں گے پنڈی, اور انشاءاللہ پھر وہاں جا کے اگلا اپنا پلان ہم کریں گے. لیکن جو بھی ہمارا پلان ہوگا وہ پرامن ہوگا, وہ آئین کے بیچ میں ہوگا, ہم کسی قسم کی قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, ہم ساری وہ چیزیں کریں گے جو کہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے.